تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں بناتا، 5 نمازیں تو پڑھتا ہے اور وہ ضرور پڑھنی چاہیے، لازمی ہیں وہ، اس کے بغیر تعلق بن ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی آفس میں حاضری تو مکمل ہے نہیں، آپ آفس میں آتے تو ہیں نہیں، اور آپ جو ہے باس کو روزانہ ایک واٹس ایپ پہ پوسٹ لکھ دیتے ہیں گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کی، تو اس سے تو کام نہیں چلے. جو ڈیوٹی ہے وہ تو کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد یہ پرسنل ریلیشن مینٹین ہو سکتا ہے. تو 5 نمازیں تو ضروری ہیں. اس کے بعد جو ہے بندہ اللہ جل شانہ کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہنے کی کوشش کرے. اٹھتے بیٹھتے دعائیں پڑھنا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا، اور انفرادی وقت میں سے اللہ کی عبادت کے لیے فکر کرنا. اللہ کرے مجھے رات کی تہجد نصیب ہو جائے، اللہ کرے مجھے دن میں قرآن کی تلاوت نصیب ہو جائے، اللہ کرے مجھے چلتے پھرتے استغفار کی توفیق ہو جائے، مجھے اللہ سے دعائیں مانگنے کی توفیق ہو جائے. میں روزانہ 1 منٹ کی دعا سے شروع کروں، لیکن پوری توجہ کے ساتھ میں اللہ سے اپنا دکھ سکھ کروں، اپنی دعائیں جو ہے وہ میں اللہ سے مانگنے والا ہوں. اللہ سے ذاتی تعلق بنانا انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو دکھ کے وقت پکارتا ہے، پریشانی میں، مجبوری میں، دکھی ہو کر بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے، تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ کس کی آواز ہے، یہ کس کی آواز ہے، پہچانو. اب اگر تو وہ بندہ اس وقت بھی اللہ کو پکارتا رہتا تھا جب وہ اس دکھ اور مجبوری میں پھنسا نہیں تھا، تو فرشتے فوراً اس کی آواز کو پہچان لیتے ہیں. ارے یہ تو وہی ہے اپنا فلاں، یہ وہی یار جو تہجد بھی پڑھتا ہے، جو روز تلاوت کرتا ہے، جو درود شریف پڑھتا ہے، جو روزانہ استغفار پڑھتا ہے، جو صدقہ کرتا ہے، یہ تو روز والا بندہ ہے، روز ہم سے ملتا ہے، اس کی نیکیاں ہمارے پاس سے گزر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں. اب جب وہ بندہ دکھی ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو یہ سارے فرشتے اس کے سفارشی بن کر اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتے. یا اللہ یہ تو ہمارا کلائنٹ ہے، یہ تو ہمارا لائل کلائنٹ ہے، اس کا تو روز ہمارے پاس کام آتا ہے، یا اللہ اس کی تو آپ پریشانی دور کر دیجئے. فرشتے اس کی سفارش کرتے. اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار تم دیکھو ذرا یہ کون ہے، تم دیکھو ذرا یہ کون ہے. اور جب کوئی بھی نہیں پہچانتا تو وہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی سفارش نہیں کرتے، اس کی سفارش نہیں کرتے. تو جب اللہ کی نورانی مخلوق اس کی سفارش نہیں کرتی تو پھر ظاہر ہے اللہ جل شانہ کی رحمت اس کو نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ جل شانہ کی مرضی ہے. اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ بڑا مہربان بھی ہے، لیکن یہ سارے سائنز اور سگنلز ہیں نا جو حدیث کے ذریعے ہمیں بتا دیے گئے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ کے بندے کون ہیں؟ پسندیدہ بندے وہ بندے جو ہر حالت میں، ہر وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے بار بار بات کریں گے. قیام کھڑے ہیں، چاہے عبادت میں کھڑے ہیں، چاہے ویسے کہیں اپنے کام سے کھڑے ہیں، وہ بہانے سے اللہ کی بات کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے نام کو مینشن کریں گے، تذکرہ کریں گے، بولیں گے. اور بیٹھے ہوں تب بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں، لیٹے ہوں تب بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اور دھرتی کا کوئی بھی ان کو کام ہو، زمین کا، آسمان کا، کہیں کی بھی وہ بات کریں، اس میں وہ اللہ کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں، اللہ کا ذکر لازم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب جو کچھ بھی تو نے ہمارے آس پاس ارد گرد بنایا یہ فضول نہیں ہے، یہ سب اسی لیے ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں تیری یاد دلائے، یہ سب کچھ ہمیں تجھ سے جوڑے، ہم جس چیز کو بھی ایکسپیرینس کریں ہمارا ایمان بڑھ جائے، ہمارا ایمان تجھ پر بڑھ جائے.